آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ نے کھانا کھایا، اور آپ نے کھانا کھانے کے بعد 3 دعائیں دی ہیں۔ ہم تو کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ پوچھتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ بھائی کھانا کھانے کے بعد جس نے ہمیں دعوت دی ہے، جس نے ہمیں اپنے دسترخوان پہ بلایا ہے، اس کے حق میں ہمیں کچھ دعائیں بھی دی جانی چاہیے اور ہمیں دعائیں دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں سکھلائی ہے۔ تو گھر کے دین میں یہ بات بھی آج اس جمعے کے عنوان میں سیکھیں کہ جب ہمیں کوئی دعوت دیتا ہے، اب تک تو ہم نے بہت ساری دعوت میں پہنچے اور کھانا کھایا، ہاتھ دھوئے نکل گئے اور تھوڑا سا تعریف کیا کہ ماشاءاللہ سالن بڑا اچھا تھا، اسٹارٹر بڑا اچھا تھا، چاول بڑے اچھے تھے، روٹی بڑا اچھا تھا، یہ سب تعریف کر کے نکل گئے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے حضور کو جب دعوت پہ بلایا جاتا تھا تو ہمارے حضور کیا دعوت میں کہتے تھے، کھانا کھانے کے بعد کیا جملے ادا کرتے تھے؟ وہ الفاظ، وہ جملے یاد کر لیں اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ کھانا کھانے کے بعد کم از کم وہ جملے ہم اپنی زبان سے ادا کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ اب سنیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد آپ نے پہلا جملہ کہا اکل الطعام الابرار، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دسترخوان پر نیک لوگوں کو جمع کرے۔ نیک لوگ کون؟ جو اللہ کی ماننے والے، رسول کی ماننے والے، شریعت پہ چلنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، معاملات کے اچھے، لین دین میں اچھے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے والے نہ ہوں۔ ایسے لوگ تو نیک کہے جاتے ہیں۔ نیک تو ہم اس کو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ جو چلہ لگانے والا ہو، جماعتوں میں جانے والا ہو، جبہ کبہ پہننے والا ہو، لمبی لمبی داڑھی ہو، اور چاہے وہ فراڈ کرتا ہو۔ آج دیکھ لیں پراپرٹی کے جتنی بھی ڈیل کرنے والے لوگ ہیں، دین کے آڑ میں دنیا کما رہے ہیں وہ لوگ۔ میری بات بری لگے گی لیکن حقیقت یہی ہے، دین کے آڑ میں دنیا کما رہے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین شخص وہ ہے جو دین کے آڑ میں دنیا کمائے۔ آپ دیکھیں گے موبائل نماز سے نکلے، ہاں بھائی ہاں ٹھیک ہے ڈپوزٹ پہنچ گئی ہے، ہاں بھائی آپ کا اگریمنٹ پورا ہو گیا ہے، ابھی 11 مہینہ ہو گیا، آپ کو دلالی دینی پڑے گی۔ ابھی ہمارے تعلقات والے ہیں، وہ بیچارے دکان پہ اکثر آتے رہتے ہیں، وہ آئے کہنے لگے امام صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، اور انہوں نے مسجد کا نام لیا، ہمارے پڑوس کی مسجد کا، ماشاءاللہ وہاں کے مؤذن صاحب، امام صاحب ملے اور وہ اللہ رسول دین کی یوم آخرت کی بات کر رہے تھے، جہنم کی قبر کی، اس کے جملے جو میں ادا کر رہا ہوں، وہ اللہ رسول یوم آخرت جہنم کی عذاب کی قبر کی، اور لمبی لمبی باتیں مجھے گھنٹوں سمجھاتے رہے، اور مجھے روم بھاڑے پہ دلایا انہوں نے، اور دلانے کے بعد کہا میری دلالی، تو میں تو ہل گیا۔ میں نے کہا بھائی اتنی لمبی لمبی بات کر رہے تھے جہنم کی، جنت کی، اور قبر کی، یوم آخرت کی، اللہ رسول کی، اور کہہ رہے دلالی۔ تو میں تو کہا کہ بھائی اس سے اچھا تو میں انسان ہوں، کم از کم نماز نہیں پڑھتا ہوں تو کسی کے ساتھ فراڈ تو نہیں کرتا ہوں، کسی کے ساتھ دھوکے کا تو معاملہ نہیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا کون تھا؟ بولے وہ امام صاحب تھے یا مؤذن صاحب تھے۔ میں نے کہا بھائی نہ امام یہ کام کرتا ہے نہ مؤذن یہ کام کرتا ہے، وہاں کا نہ امام یہ کام کرتا ہے نہ مؤذن یہ کام کرتا ہے۔ آپ کو دھوکہ ہوا، کوئی اور علامہ صاحب رہے ہوں گے، کوئی اور دیندار صاحب رہے ہوں گے صف اول میں بیٹھنے والے۔ تو جو شخص معاملات میں اگر صحیح نہیں ہے میرے دوستوں، کتنی بھی نمازوں کی پابندی کر لے وہ نیک نہیں ہے۔ نیک وہ شخص ہے میری نظر میں اللہ کا حق ادا کرتا ہو، بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہو، کیونکہ ہماری شریعت، یہ بات میں کئی مرتبہ کہا ہوں کہ 25% جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری نیکی کا معاملہ ہے، 25% نماز روزہ عبادات ہمارا یہ معاملہ نیکی کا ہے، 75% ہمارا یہ دنیا کا معاملہ ہے جس میں کلیئرٹی ہونا ضروری ہے، تب ہم 100% دیندار کہلائیں گے۔ 75%، 75 معاملہ۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل طعامکم الابرار، کہ تمہارے دسترخوان پر نیک لوگ بیٹھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ کھلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، کتنوں کے ایسے دسترخوان پر شرابی، جواری، کبابی اور فراڈ کرنے والے یہ سب بیٹھتے ہیں، لیکن کبھی ہم غور کرتے ہیں کہ ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے دسترخوان پہ کیا کوئی نیک بھی بیٹھا ہے؟ کیا کوئی نیک بیٹھا ہے ہماری دسترخوان پہ آج تک؟ یا ہم نے کسی نیک کو بلایا ہے؟ یا ہم کسی کو جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں کیا ہم نے اس کو اپنی دعوت میں بلایا، دسترخوان پہ بیٹھایا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت میرے دوستو یہ آج کی تاریخ میں ہمیں بہت زیادہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ میں رہو، سچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، نیک لوگوں کے ساتھ میں رہو۔ انسان جیسی صحبت اختیار کرتا ہے ویسی اس کی زندگی پر اثر ہوتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا فرمائی، وَصَلَّتَ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، تمہارے اوپر فرشتوں کا نزول ہو، فرشتوں کا رحمت کا نزول ہو۔ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں کی رحمت کا نزول جس شخص پر ہو جائے، اور اس کو کیا چاہیے؟ یہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول کو دے رہے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر اپنے گھر پہ بلایا تھا۔ اور اس کے بعد آخری جملہ آپ نے تیسری جو دعا دی ہے، وَافْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دسترخوان پر روزے داروں کو جمع کرے۔ روزے دار جس کے دسترخوان پر جمع ہو جائے اس کو کیا چاہیے؟ یہ دعا تو ہے ہی، اس کے علاوہ مکتب میں جو دعا پڑھائی جاتی ہے، دعا یاد کرائی جاتی ہے، وہ دعا بھی یاد ہونی چاہیے، وہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے۔ تو کم از کم انسان اگر یہ دعا یاد نہ ہو عربی کی تو اپنی زبان سے، اپنے انداز سے، اپنی لینگویج میں جو اس کو آتی ہے اس انداز سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جان و مال میں برکت عطا کرے، تمہارے رزق میں برکت عطا کرے، تمہیں عافیت سے رکھے، اور تمہاری ہر طرح سے، ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے، ہر مصیبت سے تمہاری حفاظت کرے، ہر پریشانی سے بچائے۔ یہ کم از کم اپنی زبان میں انسان کہہ دے۔ یہ مہمان کا، جس نے آپ کو بلایا ہے، اس کا میزبان کا حق ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے زبان میں دعائیں دے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ ہم آئندہ جب کسی کے دعوت پہ جائیں گے، ایک چیز کہ اس کے حق میں ہم دعا کریں گے، دوسری چیز کہ ہم اپنے مہمان کا اکرام کریں گے، مہمان کو ہم بوجھ نہیں سمجھیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہے کہ جو شخص اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا اس کو چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو دوستو ہم اس کا لحاظ کرتے ہوئے، اپنے ذہن میں وہ خاکہ بیٹھاتے ہوئے ہم آج کے بعد اپنے مہمان کا انشاءاللہ اکرام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب لوگ میں دعا کرتا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کے دینوں قبول فرمائے اور دلوانے قبول فرمائے اور آپ کے یہاں آنے کو بھی قبول فرمائے اور یہاں جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔